معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مہینہ بھر حاضر رہے اس کا صوم رکھے، یعنی پورے مہینے کا روزہ رکھے، اور جو بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں کرتا، تاکہ تم لوگ گنتی مکمل کرو، اور تاکہ تم لوگ اس بات پر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور امید ہے کہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں ایک چیز آئی، الشہر کے معنی ہوتے ہیں مہینے کے، لہذا یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، متتابع یعنی لگاتار اس مہینے کے اندر روزہ رکھا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص پورے رمضان میں مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو تو اس پر پورے رمضان کا مہینہ جو ہے روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر وہ مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، وہ مقیم ہے، اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ کسی بھی عذر کے بنا پر روزے کو نہیں چھوڑ سکتا، الا یہ کہ وہ مریض ہو یا اس کا کچھ اور مسئلہ پیش آ جائے۔ لہذا اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے تو اسے کسی بھی عذر کے بنا پر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، اس سے پہلی آیت میں رخصت دی گئی تھی کہ آدمی اگر چاہے تو صوم کو ترک کر دے، فدیہ دے دے، لیکن اس آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو جس میں یہ تھا کہ اگر آدمی چاہے تو روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ لہذا ناسخ اور منسوخ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی کسی احکام کو لازم رکھتا ہے، اس کی آیت کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ کبھی کسی آیت کو باقی رکھتا ہے، اس کے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر جو حکم تھا کہ جو روزہ نہ رکھ پائے اسے چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ تمام لوگوں پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان لوگوں کو مخصوص کر دیا کہ اس میں صرف وہی لوگ رہ گئے جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہو، لاغر ہو چکا ہو، کوئی مریض ہو، اس کے بیماری، اس کے شفا یابی کی کوئی امید نہ رکھی گئی ہو، ایسے ہی لوگ اس رخصت میں داخل ہیں۔ یہ ایک ایسی عورت جو ایسی بیماری کی لائق ہو گئی ہے، جو بیماری مسلسل اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ روزہ اور نماز نہیں کر سکتی، ایسی عورتوں کے لیے رخصت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے افراد ہیں سب کے اوپر روزہ رکھنا واجب اور فرض ہے، سب کے اوپر روزہ رکھنا واجب اور فرض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مریض اور مسافر کو روزہ ترک کرنے کے بعد قضا کرنے کی رخصت دی ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت بڑا رحمان ہے، تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی پسند کرتا ہے، بندوں کے ساتھ تنگی نہیں پسند کرتا۔ لہذا جب تم سفر میں رہو، بیمار رہو تو روزے کو ترک کر دو، لیکن جیسے ہی گنتی پوری ہو جائے تمہارے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ تم اللہ رب العالمین نے جو تمہیں آسانی پیدا کیا تھا اب اس آسانی کا بھرپائی یہاں پر پورا کر دو، یعنی روزے کو مکمل کر دو۔ اسی طریقے سے آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے، اپنے چھوٹے ہوئے صوم کی قضا کرنے کی حکمت یہ ہے تاکہ وہ لوگ دوسرے مومنوں کی طرح اپنے صوم رمضان کی گنتی کو مکمل کر لے، اللہ رب العالمین کے فریضے کی ادائیگی میں پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ غفار ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جس طریقے سے عام بندے رمضان میں مکمل گنتی پوری کرتے ہیں، تو جو میرا بندہ جس کے روزہ چھوٹ جائے اسے بھی چاہیے کہ وہ رمضان کا گنتی جب ختم ہو جائے تو رمضان کی گنتی میں اس روزے کو وہ پورا کر کے ثواب حاصل کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مکمل مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے جو روزے چھوٹ جائے کسی عذر کے بنا پر، اے اللہ گنتی کے پورا ہونے کے بعد اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔